مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی زیارت ایک اہم فریضہ ہے اور موجودہ دور میں یہ سفر کافی آسان ہو چکا ہے۔ پرانے زمانے میں سفر حج کو جانے کے لیے سمندری راستہ ہی ایک واحد ذریعہ تھا اور عازمین پانی کے جہاز سے سمندر کے ذریعے ممبئی سے اپنے سفر کی شروعات کرتے تھے، جبکہ کئی دنوں کے بعد عازمین حج اپنے سفر کو مکمل کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ نظام دکن حضرت نواب میر عثمان علی خان بہادر نے جہاں دکن کی ترقی کے لیے بہترین کام انجام دیے تھے، وہیں انہوں نے حج کے سفر کو بھی آسان بنانے کے لیے حیدرآباد میں سب سے پہلا ایئرپورٹ تعمیر کروایا تھا، جسے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ 1930 میں تعمیر کروایا گیا تھا، کیونکہ ساتویں نظام نواب میر عثمان علی خان تیزی سے ترقی کرتی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتے تھے۔ یہاں یہ تذکرہ بھیجا نہ ہوگا کہ دکن ایئر ویز سے 22 اکتوبر 1946 کو پہلی مرتبہ سفر حج کے لیے حیدرآباد سے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کا آغاز ہوا تھا اور دکن ایئر ویز کی اس فلائٹ کے ذریعے 7800 عازمین حیدرآباد دکن سے حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، جبکہ اس سے قبل تقریباً 1942 تک بھی عازمین حج پانی کے جہاز سے ہی حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلا ہوائی جہاز 1903 کو نارتھ کیرولینا میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ دکن ایئر ویز کی شروعات ہونے کے بعد ہوائی سفر کو مزید آسان بنانے کے لیے کئی ایک کامیاب تجربات بھی کیے گئے۔ اس کے علاوہ دکن ایئر ویز کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی پروازوں کی شروعات ہو چکی تھی، اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ اس دور میں دکن ایئر ویز کی پائلٹ خاتون پائلٹ تھی جن کا نام پریسٹن جی تھا۔ Today, again on the historic airspace of Begumpet Airport, Hyderabad, behind me is the second terminal building. The original building is on the other side of the runway, in the 1930s construction, and inaugurated by Princess Dureshawat, the elder daughter-in-law of Nizam VII Usman Ali Khan. We also have the history here that apart from flying training, we also created initially for RAF, it was called number 1 EFTS, Elementary Flying Training School. Subsequently from Ambala they shifted here, and today we have a wonderful Indian Air Force station for training on the other side, navigation and training. Behind me is the terminal, the second one that was developed later on, that we continue to use until Shamshabad Airport was developed. اور ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کا فرسٹ جو حج فلائٹ ہے حیدرآباد سے دکن ایئر ویز لمیٹڈ سے گئے ہیں، اس کے پائلٹ، اس کے ریڈیو آفیسر، اس کے جو بھی آفیسر تھے، ان کے فوٹوگراف سب میرے کتاب میں ہے، ایویشن ان دا حیدرآباد ڈومینین۔ تو خوشی کی بات ہے کہ اتنی چیز یہاں پہ ڈیولپ ہوا، ایویشن کے لیے کنٹریبیوشن کرے حیدرآباد اسٹیٹ سے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد اسٹیٹ میں کانکریٹ رن ویز جو ہے بیگم پیٹ، حکیم پیٹ، بیدر، عادل آباد، مامنور، ورنگل، اس کے علاوہ بھی چکل تھانہ، اورنگ آباد، یہ سارے حیدرآباد اسٹیٹ میں ڈیولپ کیے تھے کانکریٹ۔ تو ذہن میں ہے کہ ایویشن ماڈرن ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے، اس کو رہنا چاہیے، پبلک کے لیے ضروری ہے بول کے۔ خاص یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد اسٹیٹ کے اندر کوئی سمندر نہیں ہے، تو اپنے لیے بائی شپ جو حج کو جاتے تھے، بائی ٹرین ٹو بامبے، وہاں سے شپ سے جاتے تھے، ان کے لیے ایک ایویشن فیسلٹی تیار ہو گیا ہے۔ آج خوشی کی بات ہے کہ اتنے ایئر لائنس کہاں الگ الگ کنٹری سے حیدرآباد آتے ہیں۔ حیدرآباد میں بیگم پیٹ ایئرپورٹ کی تعمیر کے بعد ہندوستان سے حج کے لیے پہلا قافلہ ہوائی جہاز کے ذریعے حیدرآباد سے ہی روانہ ہوا تھا۔ 1930 سے 2008 تک ہوائی سفر کے لیے اپنی خدمات انجام دینے والا بیگم پیٹ ایئرپورٹ اب ایئر فورس کے تحت ہے، جس کو صرف خصوصی پروازوں کے لیے ہی مخصوص کر دیا گیا ہے۔